نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسالك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 93، 91 اور 92 ہم نے اس دن کی تھی، اور کافی وہ اس کے اندر تفسیر تھی، صرف 2 ہی آیات ہوئی تھیں، اور آج ہماری 93 آیت ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ یہ ساری آیات اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر اور رسالت پر ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں سے تھوڑی سی پڑھوں گی میں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ۔ یہ بس اتنا ہی پڑھوں گی، آگے شروع کرتے ہیں ہم اس کو۔ ایک منٹ میں لکھنا شروع کرتی ہوں، میں ذرا اس کو شروع کر لوں، کھول لوں، کہیں کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے۔ اچھا جی، وا اور من جو، میرا سر تو نہیں آ رہا کہیں، یہ مائک بند کریں، کوئی کسی کا مائک اوپن ہے، مائک بند کریں جی۔ وہاں اور من جو ہوگا، یہ جو بھی ہو سکتا ہے اسے کون لکھیں گے ہم، کون، ٹھیک ہے۔ اور کون ازلم، الف زبر آ زوال لام میم ظل، الف زبر آ جب آتا ہے جیسے علم کے ساتھ آتا ہے، علم کے ساتھ آتا ہے، یا پھر الف زبر آ جاتا ہے اور اعلیٰ کے ساتھ آ جاتا ہے، تو پھر الف زبر آ کہاں کیا ہو جاتا ہے، یہاں پہ جیسے خوب بن جاتا ہے، خوب، یہاں زیادہ، یہاں بڑا، کیونکہ وہ انسان کے لیے استعمال ہو رہا ہے نا، یہ بھی خوب جانتا ہے، زیادہ بلند ہے، بلند تر ہے، تو یہاں پہ ایک بڑا ظالم ہے۔ تو کیا کہا جا رہا ہے، کون زیادہ یا کون بڑا ظالم ہے، کون بڑا ظالم ہے، کس سے، من سے، من جو، 2 من ہے اس کے اندر، من سے من جو، یعنی اس سے جو، اس سے جو، اس ہم اپنے طرف سے لگائیں گے، اس میں سے با محاورہ بنانے کے لیے جملہ، اور کون بڑا ظالم ہے، اس سے جو افترا، یہ ہم مٹاتے ہیں اور پھر ہم آگے لکھتے ہیں، ہاں جی، کیا کریں، جو افطرا کرے۔ افطرا کیا ہوتا ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی یہ سمجھایا تھا، فارا یا فری اس کا روٹ ورڈ ہے، فری، انگلش میں کہتے ہیں فری، ہر چیز فری مل رہی ہے، مفت و مفت، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ فری، ویسے اس میں اس کا مطلب نہیں ہے یہ والا، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں، عربی میں اس کا ورڈ فری، فری کا مطلب ہوتا ہے اس میں افطرا کرنا، اردو میں ہم اس کو لکھتے ہیں، اردو میں افطرا، افطرا اس طرح بھی لکھا جاتا ہے، لیکن بہت سے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ فری کا مطلب ہوا، میں یوں کہہ لیں، فری میں باتیں کرنا، فری میں باتیں کرنا، آپ یوں کہہ لیں، مطلب اس کے پیسے نہیں لگ رہے، دینا لینا کچھ نہیں پڑ رہا، تو اس کو کہتے ہیں خود سے خود گھڑنا، خود سے خود بات کا گھڑ لینا۔ اب وہ کس چیز کا گھڑنا، آپ کو پتا ہے کہ مٹکے بھی جو ہیں وہ گھڑے جاتے ہیں مٹی کے ساتھ، اور سونے کو گھڑ کے تو زیور بنایا جاتا ہے، بات کا گھڑ لینا، اصل اس کا مطلب یہ ہوتا ہے افطرا کرنا، خود سے خود باتیں بنانا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے اب ہم دیکھیں یہاں سے کیسے یہ بنے گا، ورڈ کیسے بنے گا، دیکھیں فری روٹ ورڈ ہے، اور اس میں کیا ہے، الف واو یا حروف علت، مگر یہاں پہ کیا ہے، پورا کا پورا ورڈ آیا، فا تا درمیان میں آیا، افطرا، یہ آ رہا ہے، دیکھیں، اس سے جو، وہ گھڑے، وہ گھڑے، اور با محاورہ کیا آتا ہے، باندھے، وہ باندھے، کیا باندھے، کس پر باندھے، اعلیٰ اوپر، اللہ اللہ کے، اس سے بڑا ظالم کون، جو وہ گھڑے اوپر اللہ کے، کیا گھڑے، کاذبن، کوئی جھوٹ،
کذبن کوئی جھوٹ، اللہ کے نام سے کوئی جھوٹ بولے، اللہ کا نام لگا کر کہے کہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ بہت سی ایسی باتیں غور کریں، ہمیں لا علمی میں، آپ یاد رکھیں لا علمی میں دو طرح سے ایسی بات ہوتی ہے۔ اللہ پر جھوٹ باندھنے کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا اور کہہ دیا جائے، اللہ پہ جھوٹ باندھ دیا جائے، اللہ پر جھوٹ بنا دیا جائے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب ہوتا ہے دو طرح سے، ایک شعوری ہوتا ہے، ایک شعوری جھوٹ، ٹھیک ہے، خاص طور پر اللہ پر، عام کی عام بات میں نہیں کری، ایک لاشعوری، ایک لاشعوری۔ اب شعوری کون سا ہوتا ہے؟ وہ کون کرتے ہیں شعوری؟ جو عالم حضرات ہوتے ہیں، اپنا مطلب کوئی فائدہ اٹھانے کے لیے، دنیاوی مقاصد کے لیے، کسی کو خوش کرنے کے لیے خود سے خود کتاب سے لکھ دینا اور اپنے سے بات بنا دینا، ہاں ہاں سب جائزہ کر لو کر لو کر لو، جہاں مرضی ہے یہ جائز کر دو، جہاں مرضی ہے ناجائز کر دو، اللہ پر جھوٹ باندھ دو۔ اور لاشعوری طور پہ کون ہے؟ ہم جیسے لوگ، ہم جیسے جنہیں قرآن کا علم نہ ہو۔ الحمدللہ، شکر الحمدللہ کہ آج رب نے ہمیں موقع دیا کہ ہم قرآن کو پڑھیں اور سمجھیں، تو ہمیں سمجھ آیا کہ بہت سی باتیں جو ہمارے معاشرے میں موجود تھیں اللہ کے نام پر وہ نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ بہت سی راتیں، آپ غور کریں، بہت سی راتیں اللہ کے نام کے ساتھ منسوب کر دی گئی تھی، بہت سے روزے اللہ کے نام سے منسوب کر دیے گئے تھے، بہت سی ایسی چیزیں اللہ کے نام سے منسوب کر کے ہمیں بتائی گئی جو ہمیں قرآن پڑھنے کے بعد پتہ چلا سب جھوٹ۔ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ کوئی بات باندھنا سب جھوٹ۔ اب اس میں جو لاشعوری طور پہ کرے جا رہے ہیں تو غیر شعوری طور پہ، لاشعوری طور پہ، انکانشیسنس میں انہیں پتہ نہیں ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ گناہ تو انہیں بھی ہوگا۔ کس بات کا گناہ ہوگا؟ کوئی کسی نے کبھی پوچھا کہ گناہ کیوں ہوگا؟ کیوں ہوگا گناہ؟ کسی کو تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جنہیں کچھ پتہ نہیں انہیں معاف کر دیتا ہوں، فرمایا لیکن ایک پوچھ ضرور ہوگی۔ کس لیے ہوگی؟ آج ہمارے معاشرے سے تو لازمی ہوگی۔ کیوں ہوگی؟ علم، آپ کو پتہ ہے علم ضروری تھا، فرض عین، اسے کہتے ہیں فرض عین۔ فرض عین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لازم علم۔ یہ لازم علم کون سا ہے؟ وہ جو ہمیں قرآن کا علم تھا، جو سنت کا علم تھا۔ آپ غور کریں کہ جب آپ کو پاکستان میں رہتے ہیں تو پاکستان کے قانون کی پابندی کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی قانون توڑیں گے تو عدالت میں جا کے، یہاں تو پھر بھی آپ سے چھوٹ ہو جاتی ہے، لیکن یہی قانون، یہی جو قانون ہے اگر یہ پاکستان کا ہے نا تو آپ پھر بھی بچ جاتے ہیں یہاں کا، ایسے ہی ہوتا ہے نا، پاکستانیوں نے یہی سمجھا ہوا ہے۔ لیکن یہی قانون اگر امریکہ کے اندر ہو، لندن میں ہو، دبئی میں ہو، تو پھر پکڑے جاتے ہیں کہ نہیں؟ تو وہ آپ وہاں یہ نہیں کہہ سکتے مجھے پتہ نہیں تھا، مجھے علم نہیں تھا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ کیوں نہیں پتا تھا؟ جب تم گاڑی لے کے سڑک پہ نکلے تمہیں پتا کیوں نہیں تھا؟ سوچیں اس بات کو۔ جب تم نے گاڑی چلانی ہے، تم نے زندگی کی بھی تو گاڑی ہے نا، جب تم نے زندگی کی گاڑی چلانی ہے، لے کے چلنا ہے، اپنے بچوں کو پالنا ہے، پوسنا ہے، حرام حلال جائز ناجائز طریقے دیکھنے ہیں، علم، تو پھر تمہیں تو علم ہونا چاہیے تھا کہ زندگی کس نے دی ہے، کس کے مطابق سے گزرے گی۔ تو یہ غلطی تمہاری بھی ہے۔ ویسے علم حاصل کرنے کے لیے تم جاپان، چائنا، امریکہ تک چلے جاتے ہو، دور دور تک چلے جاتے ہو، پر اللہ کا علم تمہیں پتہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس وجہ سے پکڑ تھوڑی بہت ہوگی، یہ کوئی نہ سمجھے کیوں نہیں۔ اور آج کل تو بہت زیادہ، آج تو انگلی کی ٹپ پہ علم حاصل کرنا ہے۔ ایک وقت تھا کہ انگلی کی ٹپ پہ آپ کو علم نہیں ملتا تھا، آپ کو علم کے لیے خواریاں اٹھانی پڑتی تھی۔ جتنی خواریاں، جتنی مشکلیں، تکلیفیں اماموں نے اٹھائی ہیں نا، ان وقتوں میں اٹھائی ہیں نا، کبھی آپ جا کے پڑھیں تو آپ کو لگ پتا ہے۔ آپ کہیں ہمیں تو مفت و مفت یہاں سب کچھ مل رہا ہے، انہیں تو ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کے آرام سے کچھ کر رہے ہیں، کوئی تکلیف ہی نہیں ہے۔ اور وہ ایک ایک حدیث کے لیے اونٹ کے اوپر چڑھ کے کتنی کتنی دور گئے، اپنے سے کچھ نہیں کہا، اتنی اچھی طرح چھان پھٹک کر کے انہوں نے بات کی۔ تو یہاں ایسے ہی لوگوں کے لیے کہ کوئی اللہ پر غلط بات نہ کہہ دے، سب سے بڑا ظالم وہ ہے، ٹھیک ہے؟ او یا
قالا وہ کہے، قالا وہ کہے، کون کہے؟ جو اللہ پہ جھوٹ باندھے گا وہی بڑا ظالم ہوگا، وہی یہی کہے گا، یا وہ کہے اوہیا، ٹھیک ہے، واؤ ہاں یا وہی روٹ ورڈ ہے، نہیں اچھی نہیں ہوا، ہاں صحیح نہیں بنا، وہی روٹ ورڈ ہے دیکھیے، اور وہی اوہیا مطلب کیا ہے؟ وہی کی گئی، وہی کی گئی، کس کی طرف؟ الا طرف یا میرے، یہ کیا ہے؟ یہ ایک الا ہے پلس یا ہے، دو یا ہے، یا پہ شد آ گئی ہے، دیکھیں طرف میرے یا طرف میری، جو وہ کہہ دے کہ میری طرف اللہ کی وہی آئی ہے، اللہ کی طرف سے وہی آئی ہے، اگر وہ یہ کہہ دے، ٹھیک ہے۔ اور آگے دیکھیں، آگے کیا ہے؟ وہاں اور لم نہیں، اور نہیں، یا وہ واؤ واہ، آپ دیکھیں وہاں، وہی سے بن گیا وہاں، ہاں پہ کیا ہو گیا؟ زبر آ گیا، یا الف میں بدل گیا وہاں، نہیں وہ وہی کیا گیا، نہیں وہ وہی کیا گیا، یا کی گئی، ہم الا طرف ہی اس کے، طرف اس کے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ نمبر ایک وہ جھوٹ بول لے اللہ پر، اپنے سے باتیں بنائے، اور اگلا جھوٹ یہ کہ وہ کہے کہ مجھ پر وحی کی گئی ہے، مطلب کیا ہے؟ نبوت کا دعویٰ کر دے۔ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سچی ہیں، ان کی طرف وہ جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے، ان کی طرف وحی کی گئی ہے، لیکن سب جانتے ہیں کہ نبی پاک آخری نبی ہیں، اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری طرف وحی کی گئی ہے، کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے وحی کی، جو کہے گا وہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد شیئن کچھ بھی، شیئن بھی آ رہا ہے، الہی شیئن کچھ بھی، کوئی بھی چیز، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میری طرف اللہ کی طرف سے کوئی بات، کوئی چیز، کوئی اشارہ، یاد رکھیں اشارہ نامعلوم اشارہ الہام کیا جا عام بندے کے ہو سکتا ہے، مگر اس طرح کی شین وحی کے ذریعے کسی پر بھی نہیں آ سکتی۔ یہ وحی کا سلسلہ انبیاء اور رسولوں کے ساتھ ہے، اور وہ وہیں جب ختم نبوت لکھتے ہیں، ہم دیکھیں ختم نبوت، نبوت تو نبوت کیا ہوتا ہے؟ نبی کے ساتھ، جب نبوت ہی ختم ہو گئی تو پھر وحی کا سلسلہ ختم، ٹھیک ہے۔ تو آج کے الگ میں جانے کے بعد تو کوئی نہیں کہہ سکتا، ان تک آئی اس کے بعد ختم، ٹھیک ہے۔ وہاں اور دیکھیے کتنا واضح سمجھا دیا اللہ تعالی نے، وہاں اور من جو اولا کہے، جو وہ کہے، وہ کہہ لیں، جو وہ کہے سأنزل، سا ان قریب، یہ کیا ہے؟ سا سوفا، جس کا مطلب ان قریب ہوتا ہے، تو کبھی کبھی ورڈ کے ساتھ سادہ سا لگ جاتا ہے، تو اسی کا میننگ ہوتا ہے ان قریب یا جلد ہی، جلد ہی، انزل الف پیش او میں، نون زالہ نزل نازل کروں گا، اتاروں گا یا اتارتا ہوں، ان قریب جلد ہی میں، یہ الف پیش او میں کے لیے، میں اتاروں گا، ٹھیک ہے، میں اتاروں گا، یا اتارتا ہوں بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ مثلا مانند، یا مثال، جو وہ کہے سأنزل ان قریب میں اتاروں گا یا اتارتا ہوں، مانند یا مثال ما جو انزل نازل کیا، اتارا، کس نے؟ اللہ، اللہ نے۔ یعنی آپ کو پتہ ہے کہ چیلنج اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 5 جگہ چیلنج دیے، لاؤ لاؤ، اس وقت کے عرب کو کہا لاؤ،
بڑا انہیں مان تھا اپنی زبان پر، بڑا مان تھا، بڑی زبردست شاعری کرتے تھے، ان کی عورتیں گھر بیٹھے شاعری کر جاتی تھی، مگر قرآن کا توڑ، ان کے الفاظوں کا توڑ، وہ چیلنج کبھی پورا نہیں ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا سورہ بقرہ کے اندر کہ تم نہیں کر سکو گے، ہرگز نہیں کر سکو گے، لن تفعلوا و لن تفعلوا، اور کہ کبھی نہیں کر سکو گے اور ہرگز نہیں کر سکو گے۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی کہہ دیا، ایک جھوٹ اللہ پر جو باندھے، ایک جو خود سے کہیں مجھ پر وہی نازل ہوئی ہے، جو مجھ پر وہی نازل ہوئی ہے، اور دوسرا یہ کہے کہ میں بھی اسی طرح کا اتارتا ہوں جیسا اللہ نے اتارا ہے مجھ پر، ان کے یہ بھی ایک طرح سے کہ میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں جسے اللہ کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح سے وہاں۔ اور اب اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی سزا بتا رہے ہیں وہاں، اور لو اگر، اور اگر بھی آتا ہے، کاش بھی آتا ہے، میں نے آپ کو مطلب بتایا اس کا، کسی جگہ میں لو اگر ہو جاتا ہے، کسی جگہ میں کاش ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کاش، یہاں پہ کاش لکھیں تو زیادہ اچھا ہے، اگر بھی آ سکتا ہے، میں دونوں سے کہہ رہی ہوں، اور اگر یا کاش، تارا، تا تو، را الف حمزہ را، یہ روٹ ورڈ کس کا؟ دیکھنے کا ہے نا، تو یہ کیا ہے، یہاں سے کیا ہوا ہے، الف گر کے کھڑا زبر ہوں گے، اور یہاں اس میں سائلنٹ ہے، تارا، اس پہ مدر، اگر تو دیکھے، کاش کے تو دیکھے، ایسے بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو دیکھے، اذا جب، اذا جب، اذا پہ زبر ہے لیکن آگے لفظ کے ساتھ ملنے کے لیے زیر آئی ہے، کیوں؟ اس لیے اذا جب آتا ہے تو کیا ہوتا ہے، جب آئندہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے، قیامت تک کے لیے، جب بھی، جب کبھی بھی، الظالمون، ظالموں کو، الظالمون، ٹھیک ہے لکھا گیا، ہاں جی، الظالمون، تمام ظالموں کو، ٹھیک ہے، جب تو دیکھو، جب دیکھے، کاش کے تو دیکھے، جب سارے کے سارے ظالم، تمام ظالم، وہ کون سے ظالم ہیں؟ یہیں سے پتہ چلتا ہے جو اللہ کے کاموں میں شرکت کر ڈالتے ہیں، یہ جھوٹ بولنا اللہ کے کاموں میں شرکت ہے، یہ وہی والا معاملہ بہت بڑی، اور جو مثل والا معاملہ ہے کہ میں اللہ کی طرح کہیں بات اتارتا ہوں جو تو یہ تو بہت بڑی بات ہے، ٹھیک ہے، یہ کس نے کہا؟ آپ یاد رکھیں، اس کی مثال ہمارے پاس موجود ہے، نصارہ نے، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ساری باتیں جوڑی، اور ہمارے ہاں جو نبوت کے دعوے دار آئے، نعوذ باللہ، اللہ کے ان کے زمانے میں دو آ چکے تھے، دو جھوٹے نبوت کے دعوے دار تو اسی وقت اٹھ گئے تھے، ٹھیک ہے، مسلمہ بن کذاب اور ایک اور تھا، تو دو اس وقت اٹھ گئے تھے، تو جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے یہ سارے نبوت کے دعوے والے ہیں، تو یہ سارے کے سارے اللہ ہونا یا اپنے آپ کو اللہ کہے یا نبوت کا دعویٰ کرے، ٹھیک ہے، اچھا جی، تو ایسے لوگ کب دیکھنا ہے؟ جب دیکھے تو ظالموں کو، فی بیچ، فی بیچ، کس کے بیچ میں دیکھنا جی؟ غمرات، غمر، غمر آ رہا ہے، غمر کسے کہتے ہیں؟ غمر بھی کہتے ہیں سختیاں یا بے ہوشیاں، سختی، اول تو دیکھیں غمر کہیں گے سختی، سختی، یا جب بہت سخت وقت آئے، وہ سخت خبر آئے تو انسان کو بے ہوشی ہو جاتی ہے، بے ہوشی، اب غور کریں یہاں پہ، آپ سختی یا بے ہوشی کب ہوتی ہے؟ اور اب یہ جمع ہو گیا، غمرات، سختیاں، بے ہوشیاں، دیکھیں آپ ذرا، بیچ سختیوں میں، بے ہوشیوں میں، یہاں بھی ہے نا، یوں آنا ہے، سختیوں میں، بے ہوشیوں میں، جب تو دیکھے انہیں سختیوں میں، بے ہوشیوں میں، کس کی؟ الموت، غمرات الموت، موت کی، سب جانتے ہیں موت کی سختیاں بھی بہت، موت کی بے ہوشیاں، اس وقت ہوش نہیں رہتا، ہم سب کو پتہ ہے، اور دعا میں سکھائی گئی ہے، ربی اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت،
موت کی سختیوں میں، موت کی بے ہوشیوں میں، سکر بے ہوشی کو کہتے ہیں اور غمر، لیکن یہ دونوں کی غمر دونوں کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو دونوں کی کیا سختیوں میں، کیا موت کی سختیوں میں، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھایا ہے، ہمیں بتایا ہے کہ ایک وہ وقت آتا ہے موت کا. آپ کو پتہ ہے ہم اس دنیا میں آئے کیا ہیں؟ موت کمانے آئے ہیں، اچھی موت کمانے آئے ہیں. جو موت سے ہم نے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بار بار بتایا، وہ موت سے ڈرتے نہیں ہیں. کون؟ جو مومن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ موت کی تمنا بھی نہیں کرتے ہیں. ایسے کیوں کہیں کہ موت کی تمنا کرتے ہیں؟ لیکن وہ یہ بھی نہیں کہتے، انہیں اللہ سے ملنے کی تمنا ہوتی ہے. ان کے اعمال بڑے اچھے ہوتے ہیں، اعمال کے لحاظ سے وہ اتنے اچھے ہوتے ہیں، انہیں اللہ سے ملنے کی توقع ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بتایا ہمیں یہود کے بارے میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کہتے ہیں 1,000 سال زندگی، ان کو زندگی سے بڑی محبت ہے، مرنا نہیں چاہتے، موت نہیں چاہتے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ان کے اعمال اچھے نہیں ہیں، اعمال اچھے نہیں ہیں. تو ہمیں اعمال اچھے کیوں کرنے ہیں؟ کس لیے اعمال اچھے کرنے ہیں؟ اپنی نیتیں اچھی کرنی ہے. آپ کو پتہ ہے انما الاعمال بالنیات، نیت پر ہماری ساری اعمال جو ہیں ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. اپنی نیتیں اچھی کرنی، اپنے اعمال اچھے کرنے، کس کے لیے؟ اس موت کے لیے. یہ موت کا وقت بڑا مشکل ہے. یہ وہ وقت ہے کہ جس طرح سے آپ کو یوں کہیں، میں تو دیکھتی ہوں جسے پاکستان سے جانے کے لیے وہ چاہیے ہوتا ہے، آپ کو پاسپورٹ چاہیے. آپ نے یہاں سے، یہ دنیا ہے اور یہ اگلی دنیا ہے. زندگی ختم نہیں ہوتی، یہاں سے شروع کر کے یہاں آتی ہے. ایک ماں کے پیٹ سے زندگی شروع ہوتی ہے، جہاں سے ہم نکل آتے ہیں، اور اس کے بعد یہاں سے شروع ہو رہی ہے زندگی. تو آپ سوچیں کہ جب کسی نے پاکستان سے امریکہ جانا ہوتا ہے نا، تو کتنی مشکلات سے گزرتا ہے. کسی بھی جگہ میں جانا ہو تو اس کا چیک ہوتا ہے، اس کی صحت بھی چیک ہوتی ہے اس کا. آپ کو پتہ ہے کہ ابھی پچھلے دنوں مجھے پتہ چلا تھا، میری کزن گئی ہوئی ہے وہاں پہ. یہ اس کی آواز آج پھر نہیں کھولی ہوئی ہے، کیا ہو گیا؟ غلط ہو گیا نا، اس کی آواز آج نہیں کھلی تھی. بڑی غلط ہو جاتا ہے کسی وقت میرے سے، حالانکہ میرے سامنے پڑا ہوا ہے. مائک کی آواز نہیں کھلی ہوئی، کتنا بہت بتا دیا. چلیں، اس کی تو ریکارڈ ہو رہی ہے نا. اچھا، یہ دیکھیں کہ ایسا ہے کہ پاکستان سے جب ہم نے کہیں جانا ہوتا ہے، اور وہاں پر جانا، اور وہاں جا کر اگر کسی کو پتہ چل جائے نا کہ یہاں کوئی مرض ہے، اس کو، میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میری کزن ہے وہاں پر، اس کو پتہ چلا ہے، تو اب اس کو اپنے شوہر کی وجہ سے، بچوں کی وجہ سے اس کو جیسے کوئی وہ ایک مرض نہیں، اس کا علاج بھی ہو رہا ہے، اور پھر بھی اس کو ٹائم لمٹ دیا کہ اتنے ٹائم کے اندر تمہارے مرض میں بھیج دیا جائے گا واپس. ٹھیک ہے؟ اول تو جانا ہی مشکل. یہاں پہ جن کے شوہر چلے جاتے ہیں اور وہ بیویاں انتظار کر رہی ہوتی ہیں، کچھ تو ہوتے ہیں پھر بھی لے جاتے ہیں آسانی سے، لیکن بہت مشکل. ہر ایک کی حال ہے کہ امریکہ، لنڈن، ان جگہوں میں چلے جائیں، لیکن ہم سب جانتے ہیں وہ کتنی مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے نا ہمیں. اور شوہروں کا جانا چھوڑ کر، بچوں کو چھوڑ کے چلے جانا، اور یہ سارے معاملے بڑے مشکل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے؟ یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے اگر آپ دیکھیں تو، اس دنیا سے اس دنیا میں جانے کی. یعنی دنیا کے ہی ایک کونے سے اٹھ کے دوسرے کونے میں جانا ہے، لیکن ہم نے اس دنیا سے نکل کر، اس دنیا اور دنیا کے درمیان ایک برزخ کا پردہ ہے. ٹھیک ہے؟ موت کو کراس کر کے اس پردے سے اس طرف چلے جانا ہے ہم نے. تو یہ مشکل معاملہ ہے، اور بہت مشکل معاملہ ہے. اور یہ ہوتا کب آسان معاملہ ہے؟ جب آپ کے کاغذات پورے ہوں، آپ کے تمام کاغذات پورے ہوں، آپ کو پوچھنے والے کھڑے ہوں، آپ کو سب آتا ہو. آئی کیٹس کے آج کل پتہ نہیں کیا کیا کریں، میں دیکھ رہی ہوں کتنی مشکلات لوگوں کو ہو رہی ہیں. 8 سال سے 10 سال سے ادھر رول رہے ہیں صرف وہاں جانے کے لیے، ہے نا؟ اور پھر ایک بھی آپ کاغذ آپ کا غلط ہے تو اس کو واپس اس طرف کر دیتے ہیں، اس کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے. تو یہ موت، یہ ادھر ریجیکٹ کرنا کیا ہے؟ ادھر کا ریجیکٹ یہ ہے کہ ایک روح اوپر چلی جاتی ہے، ادھر ریجیکٹ تو ہوتا نہیں، کیا ہوتا ہے؟ سختی بہت آ جاتی ہے. ان کے لیے آسانیاں، جن کے پاس سب کچھ ہے، جن کے عمل پورے ہیں، جن کے اعمال پورے ہیں، صحیح ہیں، ایک اوکے کر دیا، اوکے ہے، جن کو بھیج دیں تو آسانی ہے. اور جن کے کاغذات پورے نہیں ہیں، سب کچھ ان کے لیے مشکل ہے، اندھیرا ہے،
دکھ ہے، تکلیف ہے، اور پھر گزر کے اوپر نہیں جانا، نیچے کو چلے جانا ہے۔ حدیث آتی ہے موت کے اوپر اور موت کی سختیوں کے اوپر، ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ جب موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے آتے ہیں۔ دیکھیں آپ فرشتے ابھی آ رہا ہے، فرشتے آتے ہیں، اور کیسے آتے ہیں؟ دو طرح کی، ایک یہ کہنا مومن کی موت، مومن کیا کر رہے ہیں جی؟ مومن جب آ رہا ہے نا، مومن جب چل رہا ہے تو اس کی موت کا وقت آیا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے آتے ہیں اور ساتھ میں خوشبودار ان کے ساتھ چیزیں ہوتی ہیں، بڑے نرم اور خوبصورت سے فرشتے ہوتے ہیں، ایک سلک نما ریشم کا کپڑا ہوتا ہے، وہ روحم و ریحانم و جنت النعیم آتا ہے نا سورت اس میں واقعہ کے اینڈ پر، بس اس طرح سے روحم و ریحانم و جنت النعیم، وہ ان کی بالکل ایسے جیسے ماں اپنا دودھ اپنے بچے کے منہ سے چھڑواتی، اس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے مفہوم کے مطابق کہ جان مومن کے ساتھ لی جاتی ہے آسانی سے۔ دیکھنے میں ہمیں بہت سختی لگتی ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہے، اس کا سارے آسمان کے دروازے وہ جب لے کے دوڑتے ہیں جلدی جلدی، بڑی تیز سے عمل ہوتا ہے، یہ 5 فرشتے جگہ پہ ہوتے ہیں، بڑی تیزی سے عمل ہوتا ہے، یہاں سے چلتے 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 اوپر علیین، اس کا نام کیا ہے آگے قرآن میں سورۃ علیین آتا ہے، علیین اعلیٰ مقام پر جا کے ان کے اعمال نامے رکھ دیے جاتے ہیں، ان کو بھی ٹھہرا دیا جاتا ہے وہاں میں ایز اے مہمان، ان کی روح بھی ان کے اعمال نامے بھی، خاص دفتر بنا ہوا۔ لیکن جو برے ہیں، جن کے کاغذات پورے نہیں ہیں، آپ غور کریں، ان کے کاغذات پورے نہیں ہیں، ان کی برے اعمال ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر وہ بری روح ہوگی نا، بری روح، اس کے لیے کیا حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بڑی بری شکل والی سخت چہرے لیے ہوئے فرشتے آتے ہیں، اور ان کے ہاتھوں میں بدبودار قسم کا ایک کپڑا ہوتا ہے، اور غصے سے ان کے سورۃ انفال میں آتا ہے ان کے پیٹھوں پہ، ان کے منہوں پر مارتے ہیں، ٹھیک ہے، اب اسی میں بھی آئے گا لاؤ نکالو جانے، اور پھر اس صورت میں آتا ہے کہ ان کی کس بل کھولتے ہیں اور ان کو کھینچتے ہیں اور زبردستی لے جاتے ہیں۔ منازیاتی اس میں جو آتا ہے آپ غور کریں کتنی، اور پھر اوپر کے سارے آسمان کے سارے دروازے بند ان کے لیے ہوتے ہیں، بند، کوئی دروازہ نہیں کھلتا۔ اللہ تعالیٰ نے کہ سوئی ناکے میں سے گزر سکتی مگر یہ نہیں وہاں سے، یعنی سوئی کے ناکے سے اونٹ گزر جائے مگر ان کو نہیں گزرنے دینا وہاں سے، اتنا ناممکن بات ہے۔ اور پھر یہاں سے یہ نیچے سمندروں کی اتھاہ گہرائیوں میں، سمندر کی اتھاہ گہرائی کے اندر ان کا مقام ہے، جہاں اس کا نام کیا ہے، وہ علیین ہے، تو یہ سجین ہے، سجین کہتے ہیں قید خانہ، سجین، یہاں پہ ان کو رکھ دیا جاتا ہے، اس قید خانے میں پھینک دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہمیں یہ ایک پردہ ہے دنیا کا اور یہ برزخ کا ایک درمیان میں پردہ ہے، ادھر دنیا، ادھر یہ سارے معاملات چل رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا، اس پردے سے اس طرف ہم نہیں دیکھ سکتے، ہمارا معاملہ صرف اس طرف تک ہے، یہ سب وہ ہے جو غیب ہے، نہ نظر آنے والا سب کچھ معاملہ ہے۔ تو بس اس غیب کے لیے ہمیں نظر تو نہیں آ رہا، ہمیں جب یہاں سے دوسرے ملک سفر کرنا ہوتا ہے تب ہمیں وہاں بھی جا کے تکلیفیں پتہ نہیں ہوتی کیا تکلیفیں آنے والی ہیں، ہمیں کیا پتا وہاں جا کے آپ بہت اچھا رہیں گے، آپ کو خرابی آ جائے گی، کوئی بیماری آ جائے گی، موت آ جائے گی، کچھ بھی ہو سکتا ہے نا۔ اسی طرح یہ سارا معاملہ بھی غائب ہے، تو یہاں جو سمجھایا گیا ہے سب سے پہلے اس موت کو یاد رکھنا ہے، جو اس موت کو یاد نہیں رکھتے انہیں موت یاد کرائی گئی ہے، کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ اس میں کیا فرمائے کہ جب کاش کہ تو دیکھے وہ والا وقت جب ان کی موت، ان کی جان نکالی جا رہی ہوتی ہے سختیوں میں موت کے، وہاں اور کیا ہوتا ہے، الملائکتی، فرشتے، دیکھیں کیا ہے جی، اس میں زیادہ فرشتے ہیں، ایک فرشتہ نہیں ہے، میں لگتا ہے 5 فرشتے کم از کم بتائے گئے جو اس وقت آتے ہیں لینے کے لیے، ٹھیک ہے، اور فرشتے وہ کیا کرتے ہیں، باسطو، با
سین تا بسط روٹ ورڈ ہے. بسط کس کا روٹ ورڈ ہے؟ یہ بسط باسط کا. باسط اللہ تعالیٰ کا نام ہے جس کا مطلب ہوتا ہے پھیلانے والا. ٹھیک ہے، تو یہ بسط پھیلانا. تو یہاں پہ کیا آ رہا ہے؟ واو جمع کے لیے کیا کرتے ہوں گے؟ باسطو. اب یہ بسط نہیں باسطو ہے. باسطو دیکھیں، بسط فعل ہے، باسط فاعل ہے، اور واو جمع کے لیے وہ ہاتھ پھیلا رہے ہوں گے. وہ ہاتھ پھیلائے ہوں گے بھی لکھا آتا ہے، یا پھیلا رہے ہوں گے بھی آ رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں گے. وہ پھیلائے ہوئے ہوں گے، ہاتھ یہاں نہیں آنا، ہاتھ آگے آنا ہے. وہ پھیلائے ہوئے ہوں گے. کیا پھیلائے ہوں گے؟ ایدیم، ہاتھ ان کے. ید واحد ایدی جمع، ہاتھ ان کے. ہاتھ ان کے. پورا نظارہ اللہ تعالیٰ نے کروایا ہے کہ دیکھو ایسا ہونے والا ہے، بچ جانا. ہمیں بتایا ہے استغفر اللہ رب اعینی علی غمرات الموت و سکرات الموت. یا رب العالمین ہمیں اس مشکل وقت سے بچا لینا. ہمیں ایسے لوگوں میں لا تجعل منہم، ہمیں ایسے لوگوں میں سے نہ کرنا. اخرجو کیا کہیں گے؟ خراج. خرج روٹ ورڈ ہے، خرج وال جمع کے لیے. تم نکالو، اخرج تم نکالو. اخراج نکلنا. تم نکالو انفسکم. نون فاسن نفس جان کو کہتے ہیں، جمع ہے جانے. کم تمہاری، تم نکالو جانے تمہاری. ٹھیک ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ. الیوم آج کے دن. الیوم خاص آ رہا ہے نا، اللہ آ رہا ہے. آج کے دن. تا تم، جیم زایا جزی روٹ ورڈ کس کا؟ جزا کا. یا کیا ہے؟ حروف علت. ٹھیک ہے، الف واو یا روٹ ورڈ میں جب آتے ہیں تو کہیں نہ کہیں گر جاتے ہیں یا بدل جاتے ہیں. یہاں پہ کیا ہے؟ گر گیا واو جمع کے لیے. آج تم جزا دیے جاؤ گے، بدلہ دیے جاؤ گے. آج کے دن تم بدلہ دیے جاؤ گے. کس چیز کا بدلہ؟ وہ جو دنیا میں تمہیں نہیں ملا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کا سسٹم ایسا ہے، کبھی کبھی تو اسی وقت آپ کو مل جاتا ہے، اسی وقت آپ کو کسی برے کام کا نتیجہ نظر آ جاتا ہے. نتیجہ یا جزا یا بدلہ آپ کہہ لیں. ٹھیک ہے، آپ کو اسی وقت مل جاتا ہے. یہ کن کو ملتا ہے اسی وقت؟ آپ کو پتہ ہے کن کو ملتا ہے؟ کیونکہ انسان، دیکھیں میں ایک بات بتاؤں، ہم یہ کہیں کہ فلانا سے کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. انسان گناہ گار ہے. انسان کے ساتھ شیطان ہر وقت لگا ہوا ہے، کوئی نہ کوئی غلط کام کرواتا ہی رہتا ہے. ٹھیک ہے، ایک تو اتنا برا نہ کروائے جو یہاں پہ ہوا ہے. یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جو یہ ہوا ہے، اللہ نہ کرے. اور یہ ہوتا کب ہے؟ جب ایک انسان کسی ایسی جگہ پہنچ جاتا ہے، اللہ معاف کرے، عالم جیسا انسان اس ٹائپ کے جو اس جگہ پہنچ جاتا ہے، پھر اللہ نہ کرے وہ کسی شیطان کے اس میں آج سورۃ الاعراف میں آئے گا کہ اس ایسے بندے جب کرتے ہیں تو پھر کہاں سے کتنی اونچائی سے گرتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اسی وقت برا بدلہ کے بدلے کا جو ہے نا، اسی وقت برا جو کام کیا ہو نا، برا کام، اس کا بدلہ کن کے لیے؟ وہ جو بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں، اچھے لوگ ہوتے ہیں. یاد رکھیں، جو اللہ کے پسندیدہ ہوتے ہیں، ان سے غلطی سے جب کچھ ہو جاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اسی وقت پکڑ میں آ جائے. اسی وقت پکڑ میں آتے. ان میں کچھ نہ کچھ اچھائی کہیں ہے، ان کی نیت میں، ان کے دل میں، ان کے اندر وہ یعنی اتنی شعوری کانشیسنیس نہیں اتنا زیادہ کر رہے، ہو گیا ان سے کام، تو اللہ تعالیٰ اسی وقت ان کو بدلہ دکھا کے سیدھا کر دیتے ہیں. اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کیے چلے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہیں انہیں دکھاتے بھی سمجھتے ہی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ دکھاتے ضرور ہیں، بہرحال ایک کو نشانی آتی ہے مگر وہ سمجھتے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں چھوڑ دیتے ہیں، رسی لمبی لمبی لمبی. پھر اب کیا ہے؟ اب الیوم آج کے دن تمہیں بدلہ دیا جائے گا.
دنیا میں بھی چھوڑ دیا تھا تمہیں، دنیا میں تمہیں کر لو اپنی مرضی جتنی کرنی، ٹھیک ہے؟ آج تو تم بدلہ دیے جاؤ گے عذاب، کیسا عذاب؟ عذاب کا عذاب ہی لکھیں گے۔ عذاب کیسا؟ الہون، ایک تو خاص ہے، ہا واو نون ہون ہی روٹ ورڈ ہے، کس کا؟ ہلکا ہونا، ہلکا کہتے ہیں بہت ہلکے کو کہتے ہیں ہون، عربی میں کہتے ہیں ہال، ہلکا جس سے کہتے ہیں ککھوں ہولا، ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں ککھوں ہولا۔ ککھ کیا ہوتے ہیں؟ وہ جو ہوتی ہے نا گھاس ہوتی ہے، جو گھاس ہوتی ہے یا گھاس پھوس ہوتا ہے، جب بہت سارا پانی آ جائے نا تو وہ اوپر ہی اوپر تیرتا ہے، کبھی ادھر تو کبھی ادھر، پکڑا بھی نہیں جا سکتا، اس کی کوئی اوقات ہی نہیں ہوتی ہے نا۔ اگر انسان ایسا دنیا میں ہو یا آخرت میں ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ رسوائی، ذلت، اتنا ہلکا کہ اس کو کوئی نہ مشورے میں بٹھا رہا ہے، نہ پوچھ رہا ہے، نہ کچھ۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پھر یہ کیا ہے؟ رسوائی کہتے ہیں اس کو، رسوائی، ذلت، مطلب ہون کا مطلب ہلکا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں سے کیا الہونی، ال مطلب جب ساتھ لگ رہا ہے تو کیا مطلب ہے؟ خاص ذلت والا عذاب، ہوگی خاص ذلت، خاص ذلت کا عذاب اللہ تعالیٰ انہیں دے گا۔ کیوں؟ یہ کیوں دیا جگہ؟ دنیا میں نہیں دیا نا، آخرت میں دیا۔ دنیا میں عزتیں کمائی ہیں، ان کاموں کے ساتھ عزتیں کمانے کی کوشش کی ہے، عالم بن کر اور اللہ کے نام پر جھوٹ لگا کر اور اپنے آپ کو بڑا، لوگوں کے ہاتھ چوموائے، آئے جی میرے ہاتھ چومے تو میرے لیے یہ جگہ بنائے وہ بنائے، وہاں جا کے کچھ نہیں، وہاں ذلت کا عذاب۔ کیوں؟ بما، بازیر بھی باوجہ، ماں جو، کون تھے، تم تھے تم، بوجہ جو تھے تم، تقولون، تا تم، قول کہنا، واؤن جمع کے لیے، تم کہا کرتے تھے، تم کہا کرتے تھے یا تم کہتے تھے، بوجہ جو تم کہتے تھے، اللہ اوپر، اللہ ہی اللہ کے۔ آپ کو پتہ ہے آگے بھی جا کے سورۃ الاعراف میں یہ ساری باتیں پھر آئیں گی، اس کا بہت آپ کو دو دو صورتیں ہیں، ڈبل جوڑا جوڑا، سورۃ بقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ النساء، سورۃ المائدہ، اور اب آئیے سورۃ الانعام، سورۃ الاعراف۔ اس کے بہت سے جواب وہاں سے ملیں گے، وہاں پہ جا کے آئے گا کہ وہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے باپ دادا نے یہ کیا ہے فحاشی، اور ہم اپنے باپ دادا کو شرک کرتے دیکھتے ہیں، تو پھر کیا ہے کہ ان کو اللہ نے کہا تھا، وہ اللہ کو جانتے تھے، تو کیا ہے سیدھا اللہ کے اوپر سے کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اب انشاءاللہ وہ آیات آئیں گی، پھر آپ کو یہ بھی زیادہ سمجھ آئے گا، کیونکہ قرآن اکیلا سمجھ آ نہیں سکتا آپ کو، تو اس کو ساتھ ملا کر ہم پڑھیں گے، پھر آپ دیکھیے گا وہاں جا کے زیادہ سمجھ آئے گا۔ اوپر اللہ کے، بہت سے جھوٹ اوپر اللہ کے، غیر الحق، غیر الحق، سوائے حق کے۔ اور آپ کو پتہ ہے نا وہ دعا جو ہم پڑھتے ہیں، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اے اللہ ہمیں حق کو حق کرنا سکھا، حق بولنا سکھا، حق کی بات ہو، ہم بغیر حق کے بات نہ کریں۔ بڑی خوبصورت دعا ہے، اور اس وقت میں آ کے اور یہ حق کی بات دیکھیں، حق کی بات آپ کو گھر میں بھی کرنی ہے، ہم سورۃ بقرہ میں پڑھ کر آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ حق کی گواہی دینی ہے، سچی گواہی دینی، تو حق ہی ہے نا، گھر میں، معاشرے میں، ہر جگہ پر، اور خاص جب اللہ تعالیٰ پر۔ اپنے بچوں کو اللہ کے نام کا کوئی جھوٹ نہ بولیں، اللہ کے نام کا وعدہ کر کے جھوٹ نہ بولیں، یا اللہ نے یہ کہا ہے یوں کہا ہے، ایسی باتیں نہ کہیں جب تک کہ آپ کو پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن کی آیات آج ٹک ٹاک کے اوپر آ رہی ہوتی ہیں اور بہت چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، میں یہ دیکھتی ہوں کہ آیت کا نیچے ترجمہ لکھا ہے کہ نام سورت کا لکھا ہے لیکن ترجمہ کچھ اور چل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے مطابق سے الفاظ بھی بہت بدلے ہوتے ہیں، تو اللہ معاف کرے، یہ چھوٹے چھوٹے معاملات ہمیں سمجھ ہی نہیں آتے اور ہم اس کو پھر آگے سے آگے روانہ بھی کرتے رہتے ہیں۔
ٹھیک ہے. وا اور کن تھے تم اور تھے تم ان بارے میں. ان کا سے مطلب ہی بارے میں ہوتا ہے، بارے میں. آیاتی ہی آیات پر، ہی اس کی بارے میں، آیات کے، ہی اس کی. آپ دیکھیں یہ آیات بھی آ سکتا ہے، احکامات بھی آ سکتا ہے، نشانیاں بھی آ سکتا ہے. جی اللہ تعالیٰ کے احکامات، اللہ کی قرآن کی آیات، اللہ کی نشانیاں. وہی آیات کیا ہے؟ احکامات ہیں، چاہے وہ سود کے ہوں، چاہے وہ حرام مال کھانے کے ہوں، چاہے وہ شرک کے ہوں، چاہے جو بھی معاملات ہیں ان کے بارے میں. اور تھے تم بارے میں آیات کے اس کی تستکبرون، تا تم سین تا کوشش کرتے تھے. کوشش کے لیے آ رہے تم کوشش کرتے تھے. کس چیز کی؟ کاف بارہ قبر. قبر کسے کہتے ہیں؟ بڑا. قبر نہیں ہے، قبر اور قبر میں فرق ہے. یہ قاف کے ساتھ ہے، بہت فرق پڑتا ہے. جیسے میں آپ کو بتاتی ہوں، قلب جو ہے وہ دل ہوتا ہے، اور کاف لام با قلب کتا ہوتا ہے. ایسے قبر اور قلب میں، اسی لیے عربی میں کہتے ہیں دھیان سے پڑھنی چاہیے. لیکن یہاں دیکھیں یہ قبر ہے، قبر. یہ قبر کی سے کبر بنتا ہے. اللہ اکبر، اللہ بڑا، بہت بڑا ہے، اس کا بڑا. قبر بڑا بننا. تستکبرون، وہ کوشش کرتے ہیں بڑا بننے کی. وَنُن جمع کے لیے کرتے ہیں، کرتے ہیں، کرتے تھے. یہاں تھے آئے گا، کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ آگے ماضی میں جب جہاں وہاں پہ پہنچیں گے تو یہ بات ہو رہی ہوگی. بوجہ جو تم نے یہ سب کچھ کیا. تستکبرون، تم کبر کیا کرتے تھے. اللہ کی آیات کو بدلنا، اللہ کی آیات کے اوپر باتیں کرنا بڑا بننے کی نشانی، تکبر کی نشانی. اللہ تعالیٰ معاف کرے ایسا نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا نہ بنائے. وہ اور اس سے زیادہ ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا کہیں یہ میری طرف وحی کی گئی ہے، حالانکہ اس طرف کوئی چیز وحی نہیں کی گئی. اور جو یہ کہے کہ میں ضرور اس جیسا نازل کروں گا جو اللہ نے نازل کیا. اور کاش کہ تو دیکھے کہ جب ظالم لوگوں کی موت، جب ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں اور فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نکالو اپنی جانیں، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا اس کے بدلے جو تم اللہ پر ناحق باتیں کیا کرتے تھے اور تم اس کی آیات کی، اس کے احکامات کے سامنے تکبر کیا کرتے تھے. استغفر اللہ، یہ بہت مشکل مقام ہے. آگے آ رہا ہے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا، وا اور لا البتہ، قد یقیناً اور البتہ یقیناً. قیامت کی پھر نشانی دکھائی جا رہی ہے. قیامت میں کیا کیا ہوگا ان لوگوں کے ساتھ، ہم کیسے جائیں گے. یہ نظارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قیامت کے دکھائے ہیں کہ دیکھو ایسا نظارہ آنے والا ہے، اس نظارے سے بچ جانا. بار بار ہمیں موت یاد کروائی جاتی ہے، بار بار بتایا جاتا ہے تم نے اللہ کی طرف پلٹنا ہے، تم اللہ کی طرف لوٹنے والے ہو، ادھر ہی ٹھکانا ہے. اور اس میں آیت نمبر 93 میں کافی لمبی آیت تھی، کافی کچھ تھا اس کے اندر سمجھنے کے لیے. اور یہاں پہ البتہ یقیناً جئتمونا، اللہ تعالیٰ جب ہم پہنچیں گے نا اللہ تعالیٰ کے پاس سامنے رب کے، سوال کیا ہوگا؟ لقد جئتمونا، جیم آتا تھا ہم الف اور جا یا آنا، میں بتاتی ہوتی جی آ اس طرح روٹ ورڈ ہوتا ہے. اور کیا ہوتا ہے موسٹلی حمزہ نیچے آ جاتی ہے اور یہ جا آ، وہ آیا. تو یہ کیا ہے یہاں؟ جئتمونا، جیم ہے دیکھیں، جیم اور حمزہ. آ گئے ہو، تمو تم، جمع کے لیے واو الف فارن، تم سب آ گئے ہو نا، آ گئے ہو تم سب، جئتمونا پاس ہمارے.
پاس آ گئے ہو نا پاس تم سب ہمارے. کیسے؟ آخر کار آ ہی گئے ہو نا تم سب پاس ہمارے. اللہ تعالیٰ پوچھ رہے فرما رہے کہ وہاں پہ کیا ہوگا؟ آ گئے ہو نا پاس ہمارے، یقیناً تم آ گئے ہو نا پاس ہمارے. فرادا، فرادا فرد، ہم کیا کہتے ہیں؟ فردن فردن. لفظ سنا ہوا ہے آپ نے؟ کہتے فردن فردن داخل ہوں، ایک ایک کر کے آئے، ہے نا؟ اکیلا اکیلا. تو فرادا، فردن، فرد، روٹ ورڈ فرد، فرادا. را اور دیکھیں دا پہ کھڑا زبر یا سائلنٹ. اکیلے اکیلے. ٹھیک ہے؟ تنہا تنہا تنہا، اکیلے. کیسے؟ آپ کو پتہ ہے اس کے بارے میں جب پوچھا تھا تو اللہ کے نے فرمایا تھا کہ بے لباس بھی ہوں گے، جیسے تم ماں کے پیٹ سے نکلے تھے، جیسے ماں کے پیٹ سے نکلے تھے ایسے اٹھ کے آ جاؤ گے. قبر سے جب نکلو گے تو تمہارے پہ وہ بھی نہیں ہوگا، کفن بھی نہیں ہوگا. بس عائشہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ علیہ وسلم کیا ہمیں شرم نہیں آئے گی اس وقت؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اس وقت کسی جان کو کسی جان سے کوئی مطلب ہی نہیں ہوگا، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی. تنہا اکیلے، فردن فردن، اکیلے اکیلے. آ گئے ہو نا کما خلقنا، کا طرح، ما جو، مطلب جیسا کہ، خلق پیدا کیا، خالام کا خلق اس نے پیدا کیا تھا، یوں بھی کہہ سکتے ہیں اس نے، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا. نہیں اس نے نہیں آئے گا، نہ آ رہا ہے. پیدا کیا تھا نہ ہم نے، کم تم کو، جیسا کہ پیدا کیا تھا ہم نے تم کو ماں کے پیٹ میں. ابھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے نا. آ گئے ہو نا اکیلے تنہا، اکیلے پیدا ہوئے تھے، اکیلے ہی آ گئے ہو. کچھ ساتھ نہیں ہے، وہ کفن بھی نہیں جو ہم کہتے ہیں آخرت کفن ہی لے کے جانا ہے، وہ بھی نہیں ہونا. استغفر اللہ. پیدا کیا تھا اس نے تم کو اول مرہ، اولا الزبر سب سے پہلی مرتبہ. جب سب سے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا تب بھی ایسے ہی تھے، کچھ بھی، ماں بھی نہیں. حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹ سے نکلے تھے سارے، کوئی کپڑا شپڑا کچھ نہیں. سب سے پہلی مرتبہ، اول مرہ. مرہ کسے کہتے ہیں؟ مکرر، مکرر کہتے ہیں نا، میم رارا مر مر، تو یہ مکرر، مر بار، دوبارہ. ٹھیک ہے؟ تارس میں مرتبہ بھی کہتے ہیں، پہلی مرتبہ، سب سے پہلی. یہاں آنا مرتبہ، یہ سب سے اول، پہلی مرتبہ، سب سے پہلی مرتبہ. جیسا کہ پیدا کیا تھا ہم نے تم کو سب سے پہلی مرتبہ. بھول گئے تھے دنیا میں آ کے تم لوگ؟ پہلی مرتبہ جسے کیا تھا اس وقت تو ماں بھی نہیں تھی، باپ بھی نہیں تھا، تب پیدا کیا تھا، ہے نا. سب سے پہلی مرتبہ. وہاں اور تارا کاف ترک چھوڑ دینا، اور چھوڑ آئے ہو، چھوڑ آئے ہو تم جی. کیا؟ ماں جو، اور چھوڑ آئے ہو تم جو. آگے دیکھیں کیا ورڈ آ رہا ہے. خولنا، خا واو لام خول. کہاں کیا تھا ہم نے لفظ؟ سورۃ نساء کے اندر. اللہ تعالیٰ نے خالہ کا، یہ خالہ، خالہ اور خالو کا خول پڑتا ہے نا. خول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز پہ خول کس کا ہوتا ہے؟ پھل کے اوپر خول ہوتا ہے کس کے لیے؟ حفاظت کے لیے، ہے نا. کچھوے کو یا جس بھی چیز کو اللہ نے بال عطا فرمایا پر دیا، ایک خول دیا ہوتا ہے نا. ہم ماں کے پیٹ میں بھی ایک خول کے اندر ہوتے ہیں، حفاظت. تو خول یہاں پہ، اب غور کریں یہاں پہ کیا رہا ہے. خا واو پہ شد، خولناکم. خول جو حفاظت کے لیے دیا. اب یہاں پہ دیا ہے،
جو دیا، جو عطا کیا. کیا کیا عطا کیا اس خول نے اس حفاظت کے لیے؟ خول کا مطلب حفاظت ہوا نا. ماں باپ دیے، چھوڑ آئے، اولاد دی، بیوی دی، شوہر دیا، چھوڑ آئے، دنیا میں مال دیا، عزت دی، شہرت دی، نام دیا، چھوڑ آئے. سب کچھ اس طرح ہے جسے فرسٹ ٹائم جب میں نے تمہیں پیدا کیا تھا آدم علیہ السلام کے، نہ ماں تھے نہ باپ تھا، نہ تمہارا کوئی نام تھا، نہ تمہارا نشان تھا. آتا ہے سورۃ الدہر میں. یاد کرو کوئی تم اس وقت مذکورہ تھے، کوئی ذکر تھا. یہ ساری چیزیں، یہ جو حفاظت دی تمہیں چیزوں کے ساتھ، نام کے ساتھ، عزت کے ساتھ، خاندان، قبیلہ، برادری دی، نہ ہم نے دیا، عطا کیا ہم نے تم کو. چھوڑ آئے ہو سب، ایک چیز چھوڑ آئے ہو جب جو عطا کیا تھا ہم نے تم کو. ورا کسے کہتے ہیں؟ ورا، پیچھے. کس کے پیچھے؟ ظہور. ظاہر کہتے ہیں پیٹھ کو، اور ظہور جمع پیٹھوں کے، پشتوں کے. پیٹھ لکھے زیادہ اچھا رہے گا. پیٹھوں کے، منہ موڑ کے چلے آئے ہو، سب کچھ پیچھے چھوڑ آئے ہو. تمہارے پیچھے پیٹھوں کے تمہارے چھوڑ آئے، اکیلے آ گئے ہو نا باز ہمارے، اکیلے. جیسے ہم نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا، اور سب کچھ جو میں نے تمہیں دیا تھا سب چھوڑا دیا میں نے تھا. تم سمجھتے تھے ہمارا ختم ہی نہیں ہونا. سب کچھ چھوڑ آئے ہو. واہ اور ماں جو نہیں، واہ اور ماں نہیں، سوری، اور نہیں. نون ہم، را حمزہ یا رائی روٹ ورڈ، الف واو یا حروف علت. کیا گرا؟ یہ گر گیا. کس میں؟ یہ یہاں کھڑا زبر بن کے آ گیا، اور یا سائلنس. اور نہیں ہم دیکھتے، رائی دیکھنا، اور نہیں ہم دیکھتے ما ساتھ تمہارے، اور نہیں ہم دیکھتے ساتھ تمہارے. کس کو؟ اف، شفاعکم. شفا کیا ہے؟ شفاعت جس کی ہمیں بڑا زام ہے. فلاں شفاعت کرے گا، فلاں شفاعت کرے گا. سفارش، رشوت نہیں، رشوت نہیں، سفارش. شفاعت عربی میں، اردو میں سفارش. اس سے سفارش کرائیں گے، اس سے سفارش کرائیں گے. ہاں جی. چھوڑ آئے ہو تم سے مد آتی ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے پھیلا کے بات کی جا رہی ہے. سوری شفاعتیں تمہاری، شفاعتیں تمہاری، یہ تے ہو جائے گا. ساری شفاعتیں تمہاری، ساری سفارشیں چھوڑ آئے ہو نا تم. خاص طور پہ الذین، وہ جن کا. اب یہ یہاں لوگ نہیں آئے گا، وہ جو یا وہ جن کا کیا تھا. زعمتم، عین میم زعم روٹ ورڈ ہے، یہی روٹ ورڈ ہے. اور یہی آپ کو بتایا کہ ہم لکھتے بھی اردو میں زعم کہتے ہیں دعویٰ. مجھے تو زعم ہے اس پہ، دعویٰ ہے، گمان ہے میرا. وہ جو وہ جن کا دعویٰ تھا، گمان تھا. زعمتم، تم کو چھوڑ آئے ہو نا وہ سب پیچھے. جو اور نہیں دیکھتے ہم ساتھ تمہارے، وہ جو جن پہ تمہیں دعویٰ تھا. ٹھیک ہے. انا کے بے شک، انا بے شک، انا کے بے شک. انا کے بے شک، ہم وہ. دیکھیں اب یہاں پہ ایک چھوٹا سا آیا، یہ کے آیا، الف کے زبر ہے. انا بے شک ہوتا ہے، کے بے شک زور دینے کے لیے ہوتا ہے. کے بے شک وہ کون؟ جن پہ دعویٰ تھا، جن پہ تمہیں گمان تھا. وہ
وہ فی بیچ کم تمہارے، بیچ تمہارے، یا تم میں بھی کہہ سکتے ہیں، با محاورہ تم میں، بیچ تم میں، ٹھیک ہے. شرکاء شریک تھے، دیکھیں شرکاء جمع ہے، ٹھیک ہے. کھڑا زبر جو جن کو تم بیچ شریک بناتے تھے، ٹھیک ہے، شریک ہیں، بیچ تمہارے تم میں شریک ہیں. انسانوں کے اندر سے ہی، ان کے اندر سے ہی شرکت ڈال لیتے ہیں. یہ بچا لے گا، وہ بچا لے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا نا، یہ سب. بے شک وہ بیچ تمہارے کہ بے شک وہ شریک ہیں، لقد لا البتہ، قد یقیناً، البتہ یقیناً کیا ہے، تقطع، تا باب تفعول ہے وہ، قاف طا عین قطع، ہم بھی کہتے ہیں قطع کرنا، قطع تعلق کرنا، اردو کا ورڈ ہے، کوئی مشکل نہیں ہمارے لیے، ٹھیک ہے. قطع مطلب کاٹنا. تو یہ کیا ہے، تقطع، اور تا پہ کیا آئی ہے، شد آ رہی ہے. وہ بری طرح سے کٹ گئے. شد جب آتی ہے تو وہ بری طرح سے کٹ گئے، ٹھیک ہے. بینکم درمیان تمہارے، درمیان تمہارے، وہ جو موت کے قریب ہی دنیا میں ہی اس میں ہو جاتا ہے، نظر تو دنیا میں ہی آ جاتا ہے، اور نظر آ جاتا ہے کہ نہیں، پھر بھی اگر کوئی کہ نہیں ایسا، اور پھر اس کے بعد والے لوگ وہ کہتے ہیں جی ابھی زمزم سے دھلاوا پہنائیں گے تو فلاں چیز قبر میں رکھیں گے تو اس کی شفاعت، اس کی شفاعت، قرآن کی شفاعت لے آتے ہیں. قرآن شفاعت کرے گا، بے شک کرے گا، مگر اس کی جس نے عمل کیا ہوگا، ورنہ یہ اپوزٹ بھی کرے گا، ٹھیک ہے. وغل، وہاں اور زلل، گم ہو گئے، اور گم ہو گیا، گم ہو گئے یا ہو گیا واحد آ رہا ہے، گم ہو گیا. ان کم، ان سے کم تم سے، ان سے کم تم سے، ماں جو یا جس کا، کن تھے تم کیا کیا کرتے تھے، تزعمون، تا تم، زا عین میم زام کا روٹ واؤن جمع کے لیے، تم گمان کیا کرتے تھے، تم دعویٰ رکھتے تھے، ٹھیک ہے. جن کا تم دعویٰ رکھتے تھے سب گم ہو گئے. اس کے لیے بڑا اچھا شعر ہے نا، وہ سننا ہوا آپ نے. وہی پتے ہوا دینے لگے، جن پہ تکیا تھا وہی پتے ہوا دینے لگے، اس طرح ہے. وہی جن پہ تکیا تھا، جن پہ تکیا تھا، تکیا کیا ہوتا ہے، زعم، جن پہ دعویٰ تھا، ہے نا، جن پہ تکیا تھا ایک ہی ہے، وہی پتے ہوا دینے لگے. آپ کو ہوتا ہے وہ پتے کیسے ہوتے ہیں، بکھر جاتے ہیں ادھر ادھر ختم. اور جن پہ بندے کو بڑا زام ہوتا ہے، تو اگر دیکھا جائے نا تو دنیا کی ہر چیز ایسی ہے. اگر دولت لے لیں، نام لے لیں، شہرت لے لیں، اور پھر اللہ نہ کرے کسی بھی چیز کو اللہ کا شریک بنایا جا سکتا ہے. میں تو بار بار کہتی ہوں یہ میں بڑا شریک ہے، میں یوں کر لوں گا، میں یوں کر لوں گا، ہے نا. اور پھر میرا نام، میری عزت، میرا گھر، میرے بچے، ہر چیز شریک ہے، ہر چیز ہوا بن کے اڑ جائیں گے. اور پھر کہا جاتا ہے کہ میرا دین، میں قرآن پڑھتا ہوں اور میری
بس اللہ معاف کرے، ہمیں بڑی شفاعتوں پہ بھروسے ہیں، اپنے عمل پہ عمل اچھے نہیں کیے، خالی شفاعتوں پہ بھروسے کیے، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا سخت یہاں کہا ہے۔ اور بلا شبہ یقیناً تم ہمارے پاس اکیلے ہی یہ چلے آئے ہو، جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور چھوڑ آئے ہو اپنی پیٹھوں کے پیچھے جو ہم نے سب کچھ تمہیں دیا تھا، اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے وہ سفارش کرنے والے نہیں دیکھتے جن کا تمہیں بڑا دعویٰ تھا کہ بے شک وہ تم میں حصے دار ہیں، تم میں سے ہیں، تم میں حصے دار ہیں۔ بلا شبہ یقین آپ کو پتہ ہے حصے دار کیوں کہا گیا ہے؟ کہ جو مشرکین مکہ ہیں، اس میں آئے گا بھی آگے اسی آیت میں سورۃ الانعام میں آئے گا، مشرکین مکہ نے جو بتوں کے نام پر، جو کہ 360 بت رکھے تھے، ان کے نام کے لیے خاص رکھا جاتا تھا کہ ہمارے پیسے میں سے، ہمارے رزق میں سے ان کا بھی حصہ ہے۔ انشاءاللہ آیات آئیں گی پھر دیکھیے گا، اپنے حصے دار بنا کے بیٹھے ہوئے تھے تم۔ بلا شبہ یقیناً تمہارا آپس کا رشتہ کٹ گیا اور تم سے گم ہو گیا جو کچھ تم گمان کیا کرتے تھے۔ یہ دو آیات 93 اینڈ 94، اور یہ 93 اور 94 یہاں میں لکھوں، دو آیات بڑی کوئی تکلیف دہ بھی ہیں، مشکل بھی ہیں، اور جتنا میں چھوٹا سا کر کے آپ کو سمجھا سکتی تھی میں نے سمجھا دی، اور باقی بھی آگے جو 95 اس میں پھر اللہ تعالیٰ اس رب کی پہچان آنے لگی، انشاءاللہ تعالیٰ رب کی پہچان، وہ جو رب ہے وہ ایسا ہے۔ ٹھیک ہے جی، صدق اللہ العظیم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللہ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، یا رب العالمین آسانی کر، مشکل نہ کر، یا اللہ اس قرآن کو سمجھنا آسان کر، اس پر عمل کرنا آسان کر، اور یا رب العالمین ہمیں بخش دینا، ہمیں معاف فرما دینا، ہمارے زبان سے کبھی ناحق نہ نکلے اللہ، نہ گھروں میں نہ کسی کے لیے کوئی ناحق بات نکلے، جب کبھی حق کی بات ہم کھڑے ہوں، اور اللہ تیرے خلاف، تیرے علاوہ، تیرے حق کے علاوہ ہماری زبان، ہمارے منہ میں وہ زبان ہی نہ رہے کہ ہم کوئی حق کے خلاف بات کریں، اور یا رب العالمین اگر کوئی غلطی، کوئی صاف، یا رب العالمین ہماری زبانیں پھسل جاتی ہیں تو ہمیں معاف فرما دینا، یا اللہ ہمیں بخش دینا، ہمیں معاف فرما دینا، اور یا رب العالمین موت کا وقت آسان کر دینا، بڑا آسان کر دینا یا رب العالمین، اتنا آسان کر دینا کہ مومن بناتے ہیں، ہمارے عمل مومن بنا دے اللہ، ہمیں مومن بنا کے لے جانا، ہمیں علیین میں جگہ دے دینا، ہمارے ماں باپ کو وہاں پہنچا، ہمیں وہاں پہنچا، ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو وہاں پہنچا، یا اللہ ہم سب کو اپنے پاس، ہمارے عمل اچھے کر دے، ہمیں نیک کر دے، ہمیں ہدایت دے دے، اور موت کے وقت کلمہ نصیب فرمانا، شیطان کو دور رکھنا، اور ہمیں آسانی عطا فرما دینا، آمین ثم آمین یا رب العالمین، آمین ثم آمین۔